نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ آج کا موضوع ایک کتاب کے اوپر ہے جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ ہے، تو اس کی تشریح یعنی کہ اس کا خلاصہ بیان کریں گے، اور مذہب اور قومیں یہ کس طرح سے وجود میں آئیں اور کیا ہوا۔ کچھ ایسا پہلے ہی سے ہوتا آ رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کچھ وہ باتیں جو سب انسانوں کی رٹی رٹائی ہوتی ہیں انہی کو مذہب قرار دے کر پرچار کرتے رہتے ہیں، اور سیدھے سادھے انسانوں کو نادان سمجھ کر آسمانی کتابوں کی اعلیٰ تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں، اور باتیں جو ان کی سمجھ کی پیداوار ہیں راجنیتیوں کو نظر میں رکھ کر مذہبوں میں شامل کرتے ہیں۔ پھر ان میں آپسی رسہ کشی ہوتی چلی آئی ہے، اور لوگوں کو الگ الگ مذہبوں میں بانٹ کر آسمانی اعلیٰ تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں، اور خود بھی دور جا پڑتے ہیں اور خود بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اسے پتہ رہتا ہے جس نے دنیا بنائی ہے، تو وہ بار بار اپنے نبی بھیجتا رہتا ہے اور ہر زمانے میں اپنی ہدایتوں کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے، یعنی کہ اللہ انسانوں کی ضرورت کے مطابق احکام بھیج کر مہذب طریقے سے زندگی گزارنے کی صلاحیت بخش دیتا ہے۔ زمانے کا ہر دور اپنے ساتھ ایک نت نیا موڑ لاتا ہے، ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں انسان کی، اور انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اور کمزوری دور کرنے کو تو نت نئی ایجادیں کرتے ہیں، یعنی کہ انسان جو کمزوری دور آ جاتی ہے اس کے لیے ترکیبیں اور ایجادیں کرتے ہیں، اور اپنا بھلا کرتے ہیں اور اوروں کا بھی بھلا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ فریب کاری سے اپنا بھلا اور دوسروں کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ بس کچھ لوگ تو اپنا بھی بھلا کرتے ہیں دوسروں کا بھی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنا تو فائدہ کرتے ہیں لیکن دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، دوسروں کا نقصان کر کے اپنا بھلا کرتے ہیں، اور دوسروں کا نقصان پہنچانے میں ذرا نہیں ہچکچاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے فائدے سے مطلب ہے۔ اور جب ایسا دور آتا ہے تو اس کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اور اس کو ایسا پتہ ہوتا ہے جیسے ایک ماں یہ جانتی ہے کہ یہ میرا بچہ کس عمر میں کس موڑ سے گزرے گا۔ جسے ماں کو پتہ ہوتا ہے نا میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے کس دور سے گزرے گا، یہ تو اللہ کو ایسے زمانے کا اپنے انسانوں کا بندوں کا پتہ رہتا ہے، اور کہاں کس موڑ سے گزرے گا اور کس بات سے فائدہ اور کہاں کس بات سے نقصان پہنچے گا، بچپن میں، جوانی میں اور بڑھاپے میں۔ دنیا بنانے سے پہلے دنیا بنانے والے نے ایک کتاب بہت پہلے ہی لکھ کر رکھی ہے، اس میں وہ سب لکھا ہے جو پہلے ہو گیا یعنی گزر گیا، اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونا جا رہا ہے یعنی کہ جو ہونے جا رہا ہے۔ یہ کتاب میں پہلے سے ہی دنیا بنانے والے نے لکھ کے رکھ دیا ہے، یعنی باقی ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب مبین ہے، اور وہ لوح محفوظ میں حفاظت سے ہے۔ جو بھی جیسا زمانہ آتا ہے اسی زمانے کے لحاظ سے اپنے نبی رسولوں کے ذریعے اسی کتاب سے جو ضرورت ہوتی ہے کڑیاں کتابوں کے نام سے بھیجتا رہتا ہے۔ اس دور کی ضرورت کے حساب سے اسی کتاب میں سے کڑیاں بھیجتا رہتا ہے، جن کو صحیفے اور کتابیں اللہ کا پیغام کہا جاتا ہے، جو نبیوں پر وحی نازل ہوئی ہیں، یہ ہیں وہ۔ تو صحیفہ آدم، تورات، زبور، بائبل اور قرآن پاک اور بہت سے گرنتھ اسی کی کتاب کی کڑیاں ہیں، اسی کتاب کی کڑیاں ہیں یہ سب۔ ان میں سب سے پہلا صحیفہ آدم اور صحیفہ نوح اور منو سمرتی، کچھ گرنتھ اور کچھ وید، تورات، انجیل اور زبور۔ انجیل کو انگلش میں بائبل کہتے ہیں، اور سب سے آخر میں قرآن مجید ہے۔ یہ روحانی آتم گیان کی کتابیں ہیں۔ تو اس نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے، اس میں جو ہے نفس جو ہے نا یہ منو کامنا کا کیندر ہے، اور راون اس میں راجا، حسد اور بغض ہے۔ روحوں یعنی آتماؤں کے راجکمار شری رام ہیں،
اور ان کی آتما संतोष। जानकी यानी जान है। मनोकामना, क्रोध, अहम, गुरूर, तकब्बुर, वासना, झूठ, फरेब और हठधर्मी, ये रावण रूपी नफ्स के हथियार हैं। भेदभाव, दंड, समानता, दया, धर्म, क्षमा, ये श्री राम के हथियार हैं और बातें हर इंसान में मौजूद हैं। किसी में कोई बात ज़्यादा और किसी में कोई बात कम। शांति, सुकून और संतोष सीता जी हैं, और सुकून संतोष को नफ्स शैतानी भंग कर देता है। सुकून और संतोष को नफ्स शैतानी भंग कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है, वहाँ से गुमराह कर देता है। संतोष को ख़त्म कर देता है, सुकून चैन ख़राब कर देता है शैतान। अगर संतोष सुकून हासिल करना है तो इसको रावण रूपी नफ्स पे इस पे उल्टा दो। ये नफ्स पे ही अगर संतोष हासिल करना है, यानी कि अब राम श्री की तरह हथियारों से लैस होकर नफ्स से लड़कर संतोष हासिल करो। जिहाद फिर नफ्स, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? दोबारा सुनोगे जब तसल्ली से, जब आएगी समझ में। ये हिंदी में समझाया जा रहा है, यानी कि जो रामायण को जानते हैं ना, पढ़ते हैं, ये वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये जो हमें रामायण के अंदर जो एक कहानी दिखाई जाती है और एक किरदार अदा कर रहे हैं, कोई श्री राम का कर रहा है, कोई रावण का कर रहा है, तो ये जो किरदार हैं इनकी हकीकत बताई गई है। इसके अंदर आत्मज्ञान में क्या है, ये आत्मज्ञान यानी कि रूहानी तालीम में क्या है इनका रूप है। देखने के लिए तो इंसान नज़र आ रहे हैं, लेकिन राम कौन है, रावण कौन है, सीता कौन है, संतोष क्या है, कामना क्या है। तो रामायण क्या है, इसमें यह बताया गया है कि तू अपना मुकाम पहचान, तू क्या है, जाग, कहीं तू रावण तो नहीं, कहीं वासना रूपी स्वरूपण खा तो नहीं, तो कहीं तू भी लोपी बाली तो नहीं, या किसी दिलासा देने वाला लक्ष्मण है, या तू हिम्मत हनुमान है, या अच्छी सलाह वाला सिगरीयो है, कहीं तू राजकुमार श्री राम तो नहीं। अब श्री वाल्मीकि जाने या खुदा जाने। ये थोड़ी सी रामायण थी जो तुम्हें सुना दी। इसमें यह दर्शाया है कि तू कौन सी नफसानी ख्वाहिश का ग़ुलाम है, जाग सके तो जाग। श्री कृष्ण जी ने जो इंसानों की भलाई के लिए उपदेश दिए वो श्री भागवत गीता है। श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिए हैं समझाने के लिए आत्मज्ञान के, रूहानी तालीम के, तो वो श्री भागवत गीता है, वो किताब। अब कुरान पाक की रोशनी में सुनिए। ये हमने रामायण सुना दी तुम्हें। इस बात को समझाने का मतलब ये है कि सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क है, तालीम एक ही है। सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क है, तालीम एक है, और उसी किताब का हिस्सा हैं जो भी फरमान लेकर के आए हैं अल्लाह के नेक बंदे। तो जो किताब मुबीन है लोहे महफूज में लिखी हुई, उसी के हिस्से पर जब जैसी ज़रूरत हुई अल्लाह पाक ने वही पैगाम लेकर के उनको भेजा है। तो आप सुनो, कुरान पाक की रोशनी में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हिदायत करता है कि किसी की दिल आज़ारी ना करो, यानी किसी दिल को ना दुखाओ। समझे? भागवत गीता में क्या कहा? नफ्स ख्वाहिश के घोड़े हैं, नफ्स जो हैं वो ख्वाहिश के घोड़े हैं, और दिमाग कृष्ण हैं जो इंसानी रथ को हाँकते हैं। धृतराष्ट्र नफ्स को कहा है, रथ इंसानी जिस्म है, दिल युधिष्ठिर है, और अर्जुन हिम्मत है, और सब्र जो है वो द्रौपदी है। बात समझ में आ रही है कुछ?
اور اندریاں گھوڑوں کی لگامیں ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہیے انکار کرنے والوں سے میں نہیں پوچھتا ان کو جن کو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ کہیے انکار کرنے والوں سے میں نہیں پوچھتا ان کو جن کو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم پوچھتے ہو اس کو جسے میں پوچھتا ہوں، اور نہ پوجوں گا میں ان کو جن کو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم پوجو گے اس کو جس کو میں پوچھتا ہوں، تم اپنی راہ پر میں اپنی راہ پر۔ آپ یہ کہہ دیجئے ان سے۔ تو کافر کوئی گالی نہیں ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا خلاصہ اس پہ بھی کر دیں، لوگوں کے دماغوں کے اندر غلط فہمی ہے، کافر سمجھتے نہیں ہے کافر کہتے کسے ہیں، اور ہر کوئی اپنا آپ کو کافر سمجھ لیتا ہے، جیسے غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے۔ تو کافر کو سمجھو کافر کہتے کسے ہیں۔ کافر لفظ کوئی گالی نہیں ہے، جو اللہ جیسے ایشور اور جگدیش اور گوڈ کہتے ہیں اس کا انکار کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے۔ اللہ، گاڈ، جگدیش، ایشور، جو ان کو نہ مانے، انکار کرے کہ کوئی نہیں ہے، یہ اسے کافر کہتے ہیں۔ ناستک جو سرے سے ہی اس کا ہونا نہ مانتے، ناستک نہیں مانتے، اور نہ اوتاروں اور نبیوں کو مانتے ہیں، اور ایک سرشٹا کے علاوہ کئی خدا کو مانتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ یعنی کہ ناستک تو مانتے ہی نہیں کسی کو، ناستک تو کسی کو بھی نہیں مانتے، لیکن جو ایک سرشٹا کے علاوہ کئی خدا کو مانتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور جو کسی بھی صفات یا گن میں کسی کو خدا کے برابر مانتے ہیں وہ بھی مشرک اور کافر۔ اور مشرک نقصان میں ہے، کافر اور مشرک جو ہیں وہ نقصان میں ہیں، آستک اور ایمان والے فائدے میں ہیں۔ تو قرآن میں یہ فرمایا ہے تم ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، ورنہ پلٹ میں وہ تمہارے معبود حقیقی کو برا کہیں گے۔ تم تو کہو تم اپنی راہ پر اور میں اپنی راہ پر، یہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ تو سورہ کافرون کا خلاصہ ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو اب ذرا رامائن کے بارے میں اور ایشور شری کرشن اور جو تلک اور پوجا کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سمجھایا گیا ہے۔ کیا فرمایا کہ عجب حیران ہوں بھگون تمہیں کیوں کر رجھاؤں میں، کوئی وستو نہیں ایسی جسے سیوا میں لاؤں میں۔ یہ اللہ سے کہا جا رہا ہے بھگوان، عجب حیران ہوں بھگون تمہیں کیوں کر رجھاؤں میں، کیسے مناؤں تمہیں، کوئی وستو نہیں ایسی جسے سیوا میں لاؤں میں، آپ کی سیوا کے لیے کیا چیز پیش کروں، کوئی ایسی وستو بھی نہیں ہے۔ تم ہی موجود ہو ہر جگہ تم ہی ہو، تم ہی ویاپک ہو پھولوں میں بھی تم ہی ہو۔ تو پڑا ہوں سوچ میں بھگوان پر بھگوان کو کیسے چڑھاؤں میں، تمہاری جوتی سے روشن ہے سورج چاند اور تارے، عجب اندھیر ہے تم کو اگر دیپک دکھاؤں میں، نہ سینہ ہے نہ گردن ہے نہ پیشانی، لیسا کمثلہ قرآن میں فرمایا، اور وید میں گیتا میں فرمایا نہ تسّ پرتماستی، ہماری کوئی پرتما نہیں ہے۔ تو وہی بات کہی جا رہی، نہ سینہ ہے نہ گردن ہے نہ پیشانی، جب پیشانی نہیں چندن کہاں لگاؤں بھائی، نہ سینہ ہے نہ گردن ہے نہ پیشانی، تم ہو نرلوپ نارائن کہاں چندن لگاؤں میں۔ یہ بات ہو رہی۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسلام کی شروعات کی۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی نبی ایک ہی مذہب لائے۔ وقت ضرورت اور انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ ضرورت زندگی کے قانون تو بدلے، مگر خدا کی ہستی کے بارے میں سب کتابوں اور نبیوں نے ایک ہی بات کہی، اور وہی بات سناتن دھرم نے سب سے پہلے کہی، ایکم اوم دوتی ناستی، یعنی ایک خدا کے علاوہ دوسرا نہیں۔ اور یہی بات ہر زبان میں، ہر کتاب میں اور عربی میں قرآن میں کہی، یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ اور گرو گرنتھ میں کہا گیا، اول اللہ نور اپجایا، سب ہیں اس کے بندے۔ اور یہی ہے آریہ ورت نے کہا، یہی شعر، عجب حیران ہوں بھگون تمہیں کیوں کر رجھاؤں میں، کوئی وستو نہیں ایسی جسے سیوا میں لاؤں میں۔ تو سب جگہ یہی بات، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں سارے جتنے بھی ہیں ودوان، سبھی آسمانی کتابوں میں اور آکاش واڑیوں اور سب نبی رسولوں اور اوتاروں نے اور سبھی اولیاء اللہ، سبھی رشی منیوں نے بری بات کو بری اور اچھی بات کو اچھی بتایا ہے، اور سب نے خدا کو ایک ہی بتایا اور ایک ہی مانا ہے۔ تو بھائی اب میں اس ویڈیو کو یہیں مکمل کرتا ہوں۔ ایک بار میں سننے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو ذرا غور کے ساتھ سننا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو اس کے اندر میں نے بیان کیا وہ اس میں نصیحت ہے اور سمجھنے کے لیے علم ہے دنیا کے بارے میں۔ تو اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اور یہ تاریخی علم بھی ہے اور یہ آتم گیان یعنی کہ روحانی علم ہے۔ کس طرح سے سمجھائے؟ شریعت ایک تو شریعت جو جینے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ، اسے شریعت کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں برہم گیان۔ اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں برہم گیان کے ساتھ ساتھ آتم گیان ہے، یعنی کہ علم کائنات کے ساتھ روحانی علم بھی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف زبان کا فرق ہے، باقی درس اور سبق ایک ہی ہے۔ تو اس کو آگے اور بتائیں گے، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ایک راستے پہ آ جائیں، سب مان لیں اس کو جو پیدا کرنے والا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس میں اپنا نام پیدا کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے طریقے سے سبھی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔